بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المطلق والمقید ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذ امکن العمل باطلاقہ فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا یجوز۔ بھائی مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ذکر فرما رہے تھے لفظ باعتبار وضع کے چار قسم ہے: خاص، عام، مشترک اور معول۔ خاص کی بھی بحث ہو گئی، عام کی بھی بحث ہو گئی، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ مشترک اور معول شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن درمیان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق المقید کی ذکر فرما دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مطلق اور مقید یہ خاص من کتاب اللہ کا یہ حصہ ہے، کیونکہ مطلق اور مقید کی بہت ساری بحث ہے اور اس پر بہت سارے اقسام ہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الگ فصل کے طور پر ذکر فرمایا، گویا کہ یہ خاص من کتاب اللہ کا ہی حصہ ہے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خاص من کتاب اللہ کا حصہ ہے تو پھر عام پہلے ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے ذکر فرمایا کہ عام اور خاص ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، اسی لیے خاص اور عام کو پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد مطلق اور مقید کو ذکر فرمایا۔ اب مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے؟ مطلق یہ ہے کہ ذات معین پہ دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی صفت سے موصوف نہ ہو تو اس کو مطلق بولا جاتا ہے۔ جس طرح بھائی میں بولوں رجل، یہ خاص، یہ دلالت خاص پہ یہ دلالت کر رہا ہے مقرر پر، اس میں کسی قسم کا کوئی قید نہیں ہے۔ اگر میں بولوں گو رجل عالم تو اب یہ مقید ہوگا، اب یہ اس پر عالم کی قید لگ گئی، یا بولوں حیوان تو یہ مطلق ہے، اور اگر میں بولوں حیوان ناطق تو یہ مقید ہوگا، اس کو وصف سے ایک قید لگ گئی۔ تو مطلق یہ ہے کہ کسی ذات پر دلالت کرے اور اس پر کوئی قید نہ ہو، اور مقید یہ ہے کہ کسی ذات پر دلالت تو کرے لیکن قید کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک، علماء کے نزدیک، مطلق کو جتنا بھی ہو سکے اس پر اطلاق پر عمل کرنا چاہیے، اور اسے کسی وصف کے ساتھ زیادتی جائز نہیں ہے۔ تو آتے ہیں عبارت کی طرف۔ فصل فی المطلق والمقید، یہ فصل ہے مطلق اور مقید کے بارے میں۔ ذهب اصحابنا، گئے ہمارے اصحاب، یعنی علماء احناف، اصحابنا مانا ہمارے علماء احناف، الا اس طرح ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، بے شک مطلق کتاب اللہ تعالی میں سے، امکن العمل باطلاق، جتنا ممکن ہو عمل کرنا چاہیے اس کے مطلق ہونے پر، فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس، اور زیادتی کرنا اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ یعنی خاص من کتاب اللہ جو ہے وہ قطعی ہے، جبکہ خبر واحد یہاں قیاس ظنی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو خاص من کتاب جو قطعی ہے اس پر ظنی کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا ضابطہ یہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، مطلق کو اطلاق پہ رکھا جائے اور قید کو اس کو قید پر جاری کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو لا یجوز، اس پر خبر واحد یا اس کی طرح زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ سے پہلی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مثالہ فی قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم فالمامور بہ، بھائی یہاں پہ آیت ذکر فرما رہے ہیں فاذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔
4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پس دھو تم اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں پر، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنیوں سمیت. تو اب 4 عضووں کا دھونا یہاں پہ مطلق آیا ہے. یہاں پہ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر کوئی قید نہیں لگائی جائے گی. جیسے یہ شرط کرنا نیت کا، ترتیب کا، موالات کا، تسمیت کا بالخبر، خبر کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک اس سے ان چیزوں سے موصوف کرنا جائز نہیں ہے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت اور ترتیب بھی فرض ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد سے اس کی مثال لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. والترتیب، ترتیب کی دلیل حدیث سے لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ وضو ہے اور ایسے وضو کیا کرو، تو اس وضو میں ترتیب تھی، اور اس وضو کے علاوہ وضو قبول نہیں ہوگا. تو اس میں ترتیب تھی. اس ترتیب کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی اس کے فرض فرما رہے ہیں. والموالات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موالات یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھویا جائے، اس کو موالات بولتے ہیں. یہ بھی فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے وضو فرمایا تو اس کے پاؤں کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ موالات فرض تھی، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ وہ صرف خشک عضو کو دھو لو، لیکن دوسرے عضو خشک ہو چکے تھے، اس لیے آپ نے اس کو دوبارہ پورے وضو کا حکم فرمایا. اور تیسرا امام داؤد ظاہری وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مطلق کو مطلق پہ رکھا جائے اور مقید کو قید پر رکھا جائے. مثال فی قولی تعالیٰ، مثال اس کو اللہ تعالیٰ کا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پھر دھو اپنے چہروں کو. فَالْمَأْمُورُ بِهِ، اور مامور بھی یعنی جس چیز کا حکم کیا گیا ہے، وہ الغسل، وہ دھونا ہے، علی الاطلاق، مطلق ہونے کے لحاظ سے. فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ النِّيَّةِ، پھر اس پر نیت کا شرط نہیں بڑھایا جائے گا، نہ ترتیب، نہ موالات اور نہ تسمیت بالخبر. وَلَكِنْ يُعْمَلُ، لیکن اس پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ دونوں میں تطبیق بھی ممکن ہو. ہاں، اس میں تطبیق بھی ممکن ہے. وہ یہ ہے کہ خاص من کتاب اللہ میں جو احکام ہیں، غسل اعضاء 4، جو 4 عضو، 3 عضو کا دھونا، ایک کا مسح کرنا، یہ فرض ہے خاص من کتاب الحکم سے. اور باقی جو نیت، ترتیب، موالات، تسمیت، یہ جو ہے یہ سنت ہے بحکم الخبر. وَلَكِنْ يُعْمَلُ، بلکہ عمل کیا جائے گا بالخبر، خبر پر، علی وجہ، اس طریقے سے لا يتغیر بحکم الکتاب، کہ اس میں تبدیل نہ ہو آئے کتاب الحکم ہے. فَيُقَالُ، پھر کہا جائے گا الغسل مطلق فرض، دھونا مطلق فرض ہے، بحکم کتاب الحکم سے. والنیت سنت، اور نیت کرنا اور یہ موالات اور تسمیت و ترتیب کرنا سنت ہے، بحکم الخبر، خبر کے حکم سے. بھائی یہاں پہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ نے بھی تو اس پہ زیادتی کر دی کتاب اللہ پر، یعنی سنت کی تو زیادتی کی.
تو یہ یعنی آپ نے مطلق پر قید لگا دی، فرض کی حیثیت سے نہیں تو سنت کے حیثیت سے تو لگا دی. تو اس کا جواب حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سے دیا ہے کہ اس کو تھوڑا عبارت کو اس طرح تبدیل کرو کہ خاص من کتاب اللہ پر اس طرح عمل نہیں کیا جائے گا کہ اس میں شرط اور فرض کے لحاظ سے اضافہ ہو. ہاں سنت اور واجب کے لحاظ سے اضافہ ہو جائے تو وہ جائز ہے. یہاں پہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں. وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدۃ، کہ زانی مرد ہو زانی عورت ہو اسے ہر ایک میں سے 100 کوڑے لگائے جائیں. بھائی ہم احناف کے نزدیک زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ حد زنا ہے، کیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ میں 100 کوڑے مطلق ہیں، اس پر کوئی قید نہیں ہے. اس طرح اس مطلق کو مطلق پر رکھا جائے گا اور اس پر کوئی قید نہیں لگائی جائے گی. یہی حد ہوگی زانی مرد اور زانی عورت کی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کو بھی حد قرار دے رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل لیتے ہیں ایک حدیث سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکر مرد ہو اور باکرہ عورت ہو تو ان کو حد جو ہے 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ خاص من کتاب اللہ ہے اور مطلق ہے. المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری کیا جائے گا، اس پر کوئی قید خبر واحد یا قیاس کے ذریعے نہیں لگائی جائے گی. تو اس طرح جو حدیث میں آیا ہے کہ 100 کوڑے بھی لگائے جائیں ہر ایک کو اور 1 سال جلا وطنی دی جائے، تو اس پر اس طرح عمل کریں گے کہ خاص من کتاب اللہ پہ کوئی تغیر واقع نہ ہو. دونوں میں تطبیق دی جائے گی کہ خاص من کتاب اللہ میں کوئی تغیر واقع نہ ہو. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حد جو ہے زنا کی وہ تو 100 کوڑے ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال جلا وطن فرمائی ہے اس کو تعزیراً جو لگایا جائے گا. تعزیر بولتے ہیں ایک حد ہوتی ہے ایک اور تعزیر ہوتی ہے. تعزیر ہوتی ہے جو قاضی یا وقت کا حکمران کوئی سزا جاری کر دے سیاسی لحاظ سے تو اس کو تعزیر بولتے ہیں. جو تعزیر ہوتی ہے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن حد میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حد حدود جو بھی ہیں وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے. تو دونوں پہ عمل اس طرح کیا جائے گا کہ حد زنا جو ہے 100 کوڑے ہے، لیکن اگر قاضی سمجھیں کہ یہ جوڑا جس نے زنا کی ہے یہ بڑا سرکش ہے، یہ حد سے باز نہیں آئے گا، پھر زانی اس کو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ تعزیر کے لحاظ سے اس پر یہ سزا جاری کر سکے. یہ تعزیراً ہوگا اور یہ حد نہیں ہوگی. تو گویا کہ یہ سمجھیں کہ کتاب اللہ کے مطلق من کتاب اللہ پہ سے ثابت ہوگی حد زنا، اور خبر واحد سے یہ ثابت ہوگی یہ تعزیراً ہوگی، یہ حد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور اس طرح ہم کہتے ہیں قول تعالیٰ قول اس اللہ کا جو بلند ہے، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت ہو زانی مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما، اور لگاؤ اس کو ہر ایک میں سے 100 جلدۃ 100 کوڑے. ان کتاب، بے شک کتاب، جال جلدۃ المئۃ حد الزنا، 100 کوڑوں کو کیا ہے زنا کی حد. فلا یزاد علیہ تغریب،
حدن، اور نہ کیا جائے گا جلا وطنی حد کے لحاظ سے، قولی علیہ السلام، جیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، البکر والباکر جلدۃ مئۃ، باکرہ مرد اور باکرہ عورت کو 100 کوڑے لگاؤ، وتقریب آمن، اور 1 سال جلا وطنی دو، بل یعمل بخبر علی وجہ، بلکہ عمل کیا جائے گا خبر پر اس طریقے سے لا یتغیر بھی حکم الکتاب، کہ کتاب اللہ کا حکم جو وہ تبدیل نہ ہو، فیکون جلد حدن، پھر کیا جائے گا کوڑوں کو حد شرعین، شریعت کے لحاظ سے، بحکم الکتاب، کتاب الحکم سے، والتقریب مشروعاً، اور جلا وطنی کی جائے گی سیاستاً، یعنی سیاسی لحاظ سے یا تعزیر کے لحاظ سے، واللہ اعلم بالصواب۔